السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شیخ فتح محمد عبد الرسول خان کی حمایت کر رہا تھا۔ نواب طاہر محمد خان کو کامیابی حاصل ہوئی اور شیخ فتح محمد میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ مجیدہ بیگم پر آفات و مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ایک بیوہ اور 2 معصوم بچے۔ ہر طرف بے چارگی اور محرومی کا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابھی عدت کا زمانہ بھی نہیں گزرا تھا کہ عباس قلی خان کے کارندے سرکاری رقم کی وصولیابی کے لیے مجیدہ بیگم کے گھر آ پہنچے۔ عباس قلی خان بالاپور کا حاکم تھا اور جنگ میں نواب طاہر محمد خان کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی مجیدہ بیگم سے 18,000 روپے کی ادائیگی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ وہ رقم تھی جو کسانوں سے وصول کرنے کے بعد شیخ فتح محمد کو سرکاری خزانے میں جمع کرنی تھی، مگر عباس قلی خان نے پرانی دشمنی نکالنے کے لیے غیر وصول شدہ رقم فتح محمد کے حساب میں درج کر دی۔ مجیدہ بیگم نے پورے زور و شور کے ساتھ اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا، مگر اس کی فریاد سننے والا کون تھا؟ شیخ فتح محمد قبر میں سو رہا تھا اور صوبیدار عبد الرسول خان جنگ ہار چکا تھا، پھر کون ایک بیوہ کی مدد کو آتا؟ آخر عباس قلی خان کے حکم پر مجیدہ بیگم کے گھر کا تمام اثاثہ لوٹ لیا گیا۔ اس کے کارندے کھانے کا اناج اور استعمال کے کپڑے تک اٹھا کر لے گئے۔ ظلم کا یہ سلسلہ اسی مقام پر ختم نہیں ہوا۔ عباس قلی خان نے شیخ فتح محمد کے دونوں بیٹوں شہباز اور حیدر علی کو 2 بڑے بڑے نقاروں میں بند کر کے ان پر چمڑا منڈوا دیا اور ہوا جانے کے لیے نقاروں میں سوراخ کر دیے گئے۔ مجیدہ بیگم نے اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے ایک ہمدرد پڑوسی کو شیخ حیدر کے پاس میسور بھیجا۔ شیخ حیدر اپنے جانباز چچا کا انجام اور چھوٹے بھائیوں کی حالت زار سن کر رو پڑا۔ اس نے فوراً ہی 18,000 روپے ادا کر کے شہباز اور حیدر علی کو عباس قلی خان کی قید سے چھڑایا۔ پھر مجیدہ بیگم اور دونوں بچوں کو اپنے پاس سرنگا پٹم بلا لیا۔ شہباز اور حیدر علی اس زمانے کی رسم کے مطابق کسی مدرسے میں جانے کی بجائے شہ سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی اور دیگر فنون حرب سیکھنے لگے۔ دونوں بھائی فطرتاً ذہین اور بہادر تھے، اس لیے بہت جلد میسور کے تمام سپاہیوں میں نمایاں نظر آنے لگے۔ اس وقت راجہ کرشنا دوم میسور کا حکمران تھا، مگر درپردہ سارے اختیارات وزیر نندراج کو حاصل تھے۔ شیخ حیدر شہباز اور حیدر علی کو نندراج کے پاس لے گئے، جس نے انہیں چھوٹے فوجی دستوں کا افسر مقرر کر دیا۔ کچھ دیر بعد دیون بلی کے محاصرے میں شیخ حیدر زخمی ہو کر انتقال کر گیا، مگر اس وقت تک یہ دونوں بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ حیدر علی ذہین بھی تھا اور خوش گفتار بھی۔ اس نے بہت جلد وزیر نندراج کے دل میں گھر کر لیا، یہاں تک کہ نندراج نے ایک محترم اور عالی نسب شخص پیرزادہ شاہ میاں کی بیٹی سے حیدر علی کی شادی کرا دی۔ اس وقت حیدر علی کی عمر 19 سال تھی۔ شادی کے تمام اخراجات خود وزیر اعظم میسور نے ادا کیے تھے۔ 1 سال بعد حیدر علی کے ایک لڑکی پیدا ہوئی، مگر بے احتیاطی کے سبب اس کی بیوی فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ پھر جب بیماری نے طول کھینچا تو اس نے حیدر علی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ 1743 عیسوی میں حیدر علی نے میر علی رضا خان کی ہمشیرہ فاطمہ بیگم سے دوسری شادی کر لی۔ حیدر علی کو عام انسانوں کی طرح اولاد نرینہ کی شدید خواہش تھی، مگر 8 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا تھا۔ آخر حیدر علی کی والدہ مجیدہ بیگم درویش حیدر علی شاہ کے مزار پر حاضر ہوئیں اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ بآواز بلند کہا، آپ کا یہ فرمان تو پورا ہو چکا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی حیدر علی رہ سکتا ہے، مگر جو حیدر علی دنیا میں موجود ہے وہ بہت بے سکون ہے۔ اسی رات مجیدہ بیگم نے درویش حیدر علی شاہ کو خواب میں دیکھا۔ بزرگ نہایت مہربان لہجے میں فرما رہے تھے، حیدر علی سے کہو کہ وہ ٹیپو مستان کے دربار میں حاضری دے، پھر اسے سکون مل جائے گا۔ اس بشارت کے بعد حیدر علی بصد احترام و عقیدت ارکاٹ پہنچا اور حضرت ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا۔ اس نے گریہ ازاری کے ساتھ وہ دعا کی جو حضرت زکریا علیہ السلام نصف شب کے سناٹے میں مانگا کرتے تھے، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ کہ تو بہتر وارث دینے والا ہے۔ پھر 1752 عیسوی میں دیون حلی کے مقام پر حیدر علی کے یہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ دیون حلی شمال مشرق کی جانب بنگلور سے 22 میل دور ایک مشہور قصبہ ہے۔
حیدر علی نے حضرت ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام فتح علی ٹیپو سلطان رکھا۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش کے وقت حیدر علی ایک عام فوجی افسر تھا، لیکن بیٹے کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر جشن منایا۔ اس تقریب میں وزیر اعظم میسور نندراج بھی بنفس نفیس شریک ہوا۔ اس نے حیدر علی کو بہت سے قیمتی تحائف دیے اور اپنے ہاتھ سے ٹیپو سلطان کو سونے کا ایک خوبصورت ہار پہنایا۔ پھر بڑے پرجوش لہجے میں اپنے فوجی افسر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، حیدر علی، بھگوان نے تجھے تیری زندگی کی سب سے بڑی دولت بخش دی کہ اس دولت کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ آج تو مکمل ہو گیا۔ میں تیری اس خوشی میں اپنے جذبوں کی سچائی کے ساتھ شریک ہوں۔ تیرے بیٹے پر ہمیشہ دیوتاؤں کا سایہ رہے۔ وزیر اعظم نندراج اپنی مذہبی رسموں کے مطابق ٹیپو سلطان کو درازی عمر اور بلند اقبالی کی دعائیں دے رہا تھا، مگر حیدر علی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نندراج نے اس کا سبب پوچھا تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ میں نے اس تقریب میں شرکت کے لیے مہاراج سے بھی درخواست کی تھی، مگر نہ وہ خود تشریف لائے اور نہ اپنے کسی نمائندے کو بھیجا۔ حیدر علی کے لہجے سے کرب نمایاں تھا۔ انہیں میری خوشی اور حوصلہ افزائی کے لیے ہر حال میں یہاں آنا تھا۔ ان کے محل سے میرے مکان تک کا فاصلہ ہی کتنا ہے؟ بالفرض یہ فاصلہ زیادہ بھی ہوتا تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ ان کے برق رفتار گھوڑے اور کس دن کام آتے؟ میں مہاراج کا نمک خوار ہوں، ان کے اقتدار کے لیے خون بہاتا ہوں اور ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں، مگر وہ… حیدر علی نے بظاہر اپنی بات نامکمل چھوڑ دی تھی، لیکن وزیر اعظم نندراج سمجھ گیا تھا کہ یہ جانباز سپاہی کیا کہنا چاہتا ہے۔ مہاراج کا خیال ہے کہ تم میرے آدمی ہو، اس لیے وہ تم سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں۔ نندراج نے مسکراتے ہوئے حیدر علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تم میرے ہاتھ مضبوط کرو، پھر دولت بھی تمہارے قدم چومے گی اور عہدہ اور منصب بھی تمہارے غلامی کریں گے۔ حیدر علی میسور کی داخلی سیاست اور اقتدار کی کشمکش سے کسی حد تک واقف تھا، مگر آج وزیر اعظم کی گفتگو نے کئی اور خفیہ گوشے بے نقاب کر دیے تھے۔ نندراج ایک ذہین سیاستدان تھا۔ اس نے اپنی شاطرانہ چالوں سے راجا کرشنا اوڈیر دوم کو بے دست و پا کر دیا تھا۔ نندراج احکام جاری کرتا اور میسور کا حکمران سرکاری کاغذات پر مہریں لگاتا۔ راجا کرشنا ان زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہونے کی بہت کوشش کرتا، مگر اس کی حالت دلدل میں پھنسے ہوئے اس شخص کی سی تھی جو ذرا سی حرکت کے ساتھ مزید گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے۔ حکومت کے ہر شعبے پر نندراج کے اپنے آدمی قابض تھے اور وہ راجا کرشنا کے ساتھ کئی سال سے شطرنج کے کسی ماہرے کی طرح سلوک کر رہا تھا۔ حیدر علی اور اس کا بڑا بھائی شہباز بھی نندراج کی بساط سیاست کے دو اہم ماہرے تھے۔ وزیر اعظم میسور جانتا تھا کہ مسلمان فوجی ہی میسور کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور انہی کے ذریعے ان کے اقتدار کو استحکام حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی فوج میں مسلمان سپاہیوں کی بھرتی عام کر دی تھی اور اسی بنیاد پر وہ حیدر علی کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ وزیر اعظم نندراج کا یہ نیا رنگ دیکھ کر حیدر علی شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ دو آقاؤں کے درمیان گھرا ہوا ایک ادنا خدمتگار تھا اور ہر آقا اسے اپنی ذات کے لیے وفادار رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یکایک حیدر علی کی سماعت میں راجا کرشنا کے وہ الفاظ گونجنے لگے جس میں میسور کے حکمران نے ملازمت کے بعد اس سے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا تھا، حیدر علی، میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو اور ایک مسلمان کسی بھی حالت میں بددیانت نہیں ہوتا۔ جواب میں حیدر علی نے چونک کر میسور کے حکمران کی طرف دیکھا تھا۔ تم ہمیشہ میرے وفادار ہوگے اور اگر کبھی وقت پڑا تو ریاست کے دفاع کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دو گے۔ راجا کرشنا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، میں ایک سپاہی کے فرائض سے بخوبی آگاہ ہوں۔ حیدر علی نے جواباً کہا تھا، بلند و بانگ دعوے کرنا ایک سپاہی کا شعار نہیں ہوتا، پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ میں ریاست میسور کی خدمت کس طرح کرتا ہوں۔ گویا حیدر علی نے راجا کرشنا کے سامنے اپنی وفاداری کا حلف اٹھا لیا تھا۔ پھر جب حیدر علی راجا کی خلوت سے باہر آیا تھا تو وزیر اعظم نندراج نے اسے تنہائی میں طلب کرتے ہوئے وہی الفاظ دہرائے تھے، تم میسور کی داخلی سیاست کے پیش و خم میں الجھنے کی بجائے صرف میرے وفادار ہوگے۔ میں ریاست کا نگران اعلیٰ ہوں، اس لیے میری وفاداری دراصل ریاست کی ہی وفاداری ہے۔ حیدر علی نے اپنی ملازمت کے آغاز میں راجا کرشنا اور وزیر اعظم نندراج کی باتوں کو محض ایک رسمی کارروائی سے تعبیر کیا تھا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اسے اندازہ ہوتا چلا گیا کہ میسور کی حدود کے اندر بھی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اور اس جنگ میں راجا کرشنا اور نندراج دو حریفوں کی مانند ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ راجا کرشنا پسپا ہوتا چلا گیا۔ وہ بظاہر میسور کا خود مختار حکمران تھا، مگر در پردہ سارے اختیارات نندراج کی ذات کے گرد سمٹ گئے تھے۔
حیدر علی بنیادی طور پر راجہ کرشنا کا ہی طرفدار تھا اور اسے اپنا محسن سمجھتا تھا، مگر انتظامی امور میں سارا عمل دخل نندراج کا تھا، اسی لیے وہ اس کا تابع ہو کر رہ گیا تھا۔ ٹیپو سلطان کے عقیقے کی تقریب میں راجہ کرشنا اور نندراج کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ وزیر اعظم میسور کی یہ نوازشات بے سبب نہیں تھی۔ نندراج اسے مکمل طور پر خرید کر اپنے اقتدار کا استحکام چاہتا تھا۔ حیدر علی کو راجہ کرشنا کی عدم شرکت سے بہت تکلیف پہنچی تھی، مگر اس نے اپنی فطری ذہانت سے کام لیتے ہوئے اس سیاسی طوفان کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ میں آپ کے لطف و عنایت کے لیے تہہ دل سے ممنون ہوں۔ حیدر علی نے نندراج کے دیے ہوئے قیمتی تحائف کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی کیا حیثیت ہے حیدر علی؟ نندراج نے بڑی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور بھی قیمتی تحائف تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وزیر اعظم میسور اپنے محل کی طرف چلا گیا اور حیدر علی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا جو دو اژدہوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ تقریب ختم ہوتے ہی حیدر علی نے تمام خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور ٹیپو سلطان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے خوابوں کی تعبیر تھا۔ ٹیپو کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور پرآب ہونے کی وجہ سے ان میں ایک خاص چمک تھی۔ رنگ کھلتا ہوا گندمی تھا، ناک خمدار تھی اور چہرے کے خد و خال بہت زیادہ نازک تھے، اور سب سے زیادہ نمایاں بات یہ کہ ٹیپو کے ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے تھے۔ جسمانی اعتبار سے مجموعی طور پر وہ ایک خوبصورت بچہ تھا، مگر حیدر علی اپنے فرزند کی ظاہری نزاکت دیکھ کر پریشان سا ہو جاتا تھا اور اکثر اپنی شریک حیات فاطمہ بیگم کو مخاطب کر کے کہتا تھا، میں ٹیپو کو ایک سخت جان سپاہی بنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ نرم و نازک بچہ شمشیر اور گرز کا بوجھ کس طرح برداشت کر سکے گا؟ آپ ابھی سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فاطمہ بیگم شوہر کی باتیں سن کر مسکرانے لگتی۔ جس نے اسے پیدا کیا ہے وہی طاقت اور استقامت بھی بخشے گا، مگر ظاہری آثار بھی تو کوئی حیثیت رکھتے ہیں۔ حیدر علی اپنی بیوی سے بحث کرنے لگتا۔ ٹیپو سپاہی زیادہ نہیں، کسی شاعر کا بیٹا معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب ٹیپو 1 سال کا ہو گیا تو حیدر علی اسے اپنے ہمراہ لے کر دوبارہ ارکاٹ پہنچا اور حضرت ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا۔ اے اللہ، میرے اس بیٹے کو تیرے ایک ولی کے نام نامی سے نسبت ہے۔ حیدر علی انتہائی پرسوز لہجے میں دعا مانگ رہا تھا۔ اس نرم و نازک گلاب کو وقت کی خونی آندھیوں سے محفوظ رکھ کر اول و آخر تو ہی اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ ٹیپو کو اسلام کا ایسا سپاہی بنا کہ اسے آہنی اعصاب بخش دے، کیونکہ تمام طاقتوں کا سرچشمہ تیری ہی ذات لم یزل ہے۔ معصوم ٹیپو بڑی حیرت سے کبھی اپنے باپ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتا اور کبھی زائرین کے اس ہجوم کو جو حضرت مستان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ جلال میں عقیدت کے پھول نظر کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ دعا کے بعد حیدر علی نے حضرت ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے مجاور کو کچھ تحائف پیش کیے اور مزار کے گرد جمع ہو جانے والے ضرورت مندوں میں نقد رقم تقسیم کی۔ پھر وہ سرنگا پٹم لوٹ آیا۔ حیدر علی کے خاندان والے اسے بچپن میں منحوس کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ جب وہ 5 سال کا تھا تو اس کا باپ شیخ فتح محمد میدان جنگ میں مارا گیا تھا، اور اسی واقعے کو بنیاد بنا کر لوگوں نے حیدر علی کی قسمت سے نحوست کو وابستہ کر دیا تھا۔ پھر شیخ فتح محمد کے قتل کے بعد بھی جب آفات و مصائب کا سلسلہ جاری رہا تو بڑے تحقیر آمیز انداز میں یہ پیش گوئی کی گئی کہ فتح محمد کا گھرانہ ہمیشہ کے لیے ذلت و بربادی کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ کچھ کہنے والوں کی زبانیں یہاں تک دراز ہو گئیں کہ اب فتح محمد کے بیٹے اور میر اکبر علی خان کے نواسے یا تو در در کی خاک چھانتے ہوئے بھیک مانگیں گے یا پھر کسی جاگیردار کی ملازمت اختیار کر کے غلامانہ زندگی بسر کریں گے۔ شیخ فتح محمد کی بیوہ مجیدہ بیگم نے برسوں اپنے عزیز و اقارب کی یہ دل آزار باتیں سنی اور شب و روز خون کے گھونٹ پیے۔ پھر جب اس کے دونوں بیٹے شہباز اور حیدر علی فنون سپاہ گری سیکھنے کے بعد راجہ میسور کی فوج میں باعزت عہدوں پر فائز ہو گئے تو ان کی تحقیر آمیز باتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مجیدہ بیگم بیک وقت کئی غموں کی آگ میں جل رہی تھی۔ 25-26 سال کی عمر میں کسی عورت کا بیوہ ہو جانا ہی اتنا بڑا غم تھا کہ اسے برداشت کرتے کرتے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ پھر گھر کی 4 دیواری تک کا نیلام ہو جانا اور سب سے بڑھ کر اولاد کا تاریک مستقبل۔ غموں کا یہی وہ سمندر تھا جسے مجیدہ بیگم تنہا پی رہی تھی۔ فتح محمد کے انتقال کے بعد اکثر عزیزوں اور محلے داروں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر کے آسودہ حال زندگی بسر کرے۔ مجیدہ بیگم ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ شوہر کے قتل کے بعد کئی جاگیرداروں اور زمینداروں نے اس سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ خود مجیدہ بیگم کا تعلق بھی ایک بڑے جاگیردار خاندان سے تھا، اس لیے وہ جاگیرداروں کی اوباش فطرت سے بخوبی واقف تھی۔
اس نے اپنے خاندان میں بھی ایسے کئی مظاہرے دیکھے تھے کہ ایک شخص کی 4 بیویاں تھیں اور وہ سب کی سب کنیزوں اور لونڈیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھیں۔ شوہر ساغر و سراہی اور سیمتن رقاصاؤں سے اپنی راتیں روشن کر لیتے اور مظلوم بیویاں کانٹوں کی سیج پر سلگتی رہتی۔ مجیدہ بیگم نے شادی کا پیغام دینے والے عزیزوں سے صاف صاف کہہ دیا تھا، میں کسی رنگین مزاج جاگیردار کو یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ مجھے ایک غمزدہ عورت سمجھ کر خود غرضانہ ہمدردیوں کا اظہار کرے اور پھر اپنے گھر کی باندی بنا لے۔ اگر کوئی مرد پارسا بھی شادی کا پیغام بھیجتا تو میں اس رشتے کو ٹھکرا دیتی۔ بس جو ہونا تھا ایک بار ہو چکا۔ میرے لیے فتح محمد کی یادیں ہی بہت ہیں۔ اس جیسے وفادار اور جانباز شوہر کے بعد کسی ساتھی کی آرزو کرنا میرے نزدیک گناہ ہے۔ پھر مجیدہ بیگم نے اپنے بچوں کے جوان ہونے تک ایسی بے داغ زندگی بسر کی کہ بدترین دشمن بھی اس کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ پھر جب ٹیپو سلطان پیدا ہوا تو شدت جذبات سے مجیدہ بیگم بہت دیر تک روتی رہی۔ حاسد اور بدخواہ اس موقع پر بھی خاموش نہ رہ سکے۔ کہنے والوں نے بڑے جارحانہ انداز میں کہا، حیدر علی پیدا ہوا تو شیخ فتح محمد قتل ہو گیا، اور اب ٹیپو پیدا ہوا ہے تو۔ مجیدہ بیگم نے بڑے اذیت اور کرب کے ساتھ لوگوں کی باتیں سنی اور پھر وہ روز و شب ایک ہی دعا مانگنے لگی، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میرے شوہر کی نسل کو بے نام و نشان نہ کرنا۔ مجیدہ بیگم کی دعائیں جاری رہیں اور حاسدوں کا گروہ اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ کب شیخ فتح محمد کے گھر پر کوئی مصیبت نازل ہو اور ٹیپو سلطان بھی دنیا والوں کی نظر میں ایک منحوس بچہ قرار پائے۔ ارکاٹ میں حضرت ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کے بعد جیسے ہی حیدر علی سرنگا پٹم واپس آیا، ایک خونی معرکہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ریاست میسور کے علاقے پائن گھاٹ میں شورش برپا ہو چکی تھی۔ باغیوں کا اس قدر زور تھا کہ ریاست کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ مجبوراً وزیر اعظم نندراج حیدر علی کو اپنے ہمراہ لے کر سرنگا پٹم سے باہر نکلا۔ باغیوں سے کئی جنگیں ہوئیں اور ہر جنگ میں کامیابی کا سہرا حیدر علی کے سر رہا۔ نندراج نے خوش ہو کر حیدر علی کو ڈنڈیگل کا گورنر بنا دیا۔ اب وہ 4000 سپاہیوں اور 1500 سواروں کا فوجی افسر تھا۔ اس کے ساتھ ہی حیدر علی کو ہاتھی، نقارہ اور پالکی رکھنے اور اپنی فوج بھرتی کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی تھی۔ جب حیدر علی گورنر کے عہدے کا حلف اٹھا رہا تھا تو مخالفین کے سینوں میں آتش حسد بھڑک رہی تھی، اور دوسری طرف اس خاندان کے ہمدرد با آواز بلند کہہ رہے تھے کہ ٹیپو ایک خوشبخت بچہ ہے جس کے دنیا میں آتے ہی باپ کی ترقیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پائن گھاٹ کی بغاوت کے چند ماہ بعد ہی کرناٹک میں ابتری پھیل گئی اور پورا علاقہ ایک نئی سیاسی جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ یورپ سے جو قومیں ہندوستان آئیں ان میں ڈچ، جرمن، پرتگالی، انگریز اور فرانسیسی نمایاں تھے۔ ہر قوم نے اس زرخیز خطے میں قدم جمانے اور سونے کی چڑیا کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیابی صرف انگریزوں اور فرانسیسیوں کو حاصل ہوئی۔ ان دنوں قوموں کی سیاست کا تقریباً ایک ہی انداز تھا کہ ہندوستان کی خانہ جنگیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راجاؤں اور نوابوں کو ایک دوسرے سے لڑایا جائے، پھر جو کمزور پڑے اسے بھاری قیمت کے عوض جدید اسلحہ اور فوجی طاقت فراہم کی جائے، اور جب وہ جنگ میں غالب آ جائے تو اپنے علاقے کے سارے وسائل انگریزوں یا فرانسیسیوں کے پاس رہن رکھتے اور خود ہمیشہ کے لیے غلامی کا طوق پہن لے۔ ہندوستان کے خود غرض اور عاقبت نا اندیش حکمراں ان بازیگروں کے اشاروں پر رقص کر رہے تھے، اور یہ سفید کیکڑے آہستہ آہستہ سونا اگلنے والی زمین پر اپنی گرفت مضبوط کرتے جا رہے تھے۔ اس وقت انگریزی کمپنی کا منتظم وان ہیسٹنگز تھا اور فرینچ کمپنی ڈاپلے کی نگرانی میں کام کر رہی تھی۔ فرانسیسیوں نے اپنی تمام تر توجہ جنوبی ہندوستان پر مرکوز کر دی تھی، لیکن انگریز بنگال، بمبئی، جنوبی ہند غرض ہر طرف ریشہ دوانیوں میں مصروف تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے تمام جانشین انتہائی نااہل ثابت ہوئے اور عظیم مغلیہ سلطنت بہت تیز رفتاری سے اپنے زوال کا سفر طے کرنے لگی۔ جب دوسرے تالے آزماؤں کو دہلی پر مرد بیمار کا گمان ہونے لگا تو مرہٹوں اور نظام الملک اول والی حیدر دکن نے شہنشاہیت کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ نظام الملک تو اپنے خواب کی تعبیر حاصل نہ کر سکا، لیکن مرہٹے اپنی کوششوں میں اس قدر کامیاب ہوئے کہ ایک طرف پنجاب سے لے کر بنگال تک اور دوسری طرف جنوبی ہندوستان میں تنجاور تک ان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اس کے برعکس نظام الملک کے اقتدار کا دائرہ صرف حیدرآباد اور اس کے مضافات تک سمٹ کر رہ گیا تھا۔ اگر احمد شاہ ابدالی پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کی قسمت کا فیصلہ نہ کر دیتا تو بہت ممکن تھا کہ شیواجی کی قوم پورے ہندوستان پر اپنا پرچم لہرا دیتی۔ جنوبی ہندوستان یعنی صوبہ کرناٹک میں نوابین ارکاٹ شاہان مغلیہ کی نیابت کر رہے تھے۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.